السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ہائی TRP والے 10 پاکستانی ڈرامہ سیریلز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10 امانت۔ امانت اقتدار اور اصولوں پر مبنی کہانی ہے۔ زرار ان کے کہنے پر اپنے دوستوں کی بیوی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس کی اچانک موت کے بعد زرار کے پاس پناہ اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس سے شادی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ تاہم زرار کی محبت میں بدلہ لینے کی وجہ سے اس کے چھوٹے بھائی سے شادی ہو جاتی ہے۔ عمران عباس بحیثیت زرار ایک پر اعتماد اور آباد شخص ہے جو زندگی میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبور علی بطور زنیرہ ایک باہمت اور خوبصورت لڑکی ہے جو زرار سے محبت کرتی ہے۔ عروہ حسین بطور مہر ایک معصوم لڑکی ہے جو زندگی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تقدیر اسے زرار کی طرف لے جاتی ہے۔ ہارون شاہد بطور جنید زرار کا ضدی چھوٹا بھائی ہے۔ زنیرہ زندگی کی حیثیت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی کھوئی ہوئی محبت کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 9 تمہارے حسن کے نام۔ زیادہ تر مقامی ڈراموں کی طرف سے اپنائے جانے والے عام محض سینٹرل ٹریپس کو ہٹا کر اور اپنے کرداروں کے موٹلی عملے پر جذبات اور مختلف شیڈز پر توجہ مرکوز کر کے تمہارے حسن کے نام خود کو الگ کرتا ہے۔ یہ کہانی دہائیوں پر محیط ہے، جوانی کے کالج کے رومانس سے جوانی کی پختگی تک، امید سے مایوسی تک ترقی کرتا ہے۔ صبا قمر سلمہ ہے اور عمران عباس سکندر ہیں۔ وہ ایک امیر گھرانے سے ہے اور ایک بیوہ کا غریب بیٹا ہے۔ وہ اسی یونیورسٹی میں آرٹ کے طالب علم ہیں اور ان کی لکھی ہوئی ایک نظم جس کا عنوان تمہارے حسن کے نام ہے انہیں اکٹھا کرتا ہے۔ ایک ساتھ وہ شاعری اور فن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لاہور کے باغات کے سرسبز جال سے گزرتے ہیں اور ان کے ارد گرد دھند چھائی ہوئی ہے۔ آپ ان کے ساتھ محبت میں گرنے کے آخر میں ہیں۔ نمبر 8 دوبارہ ایک بیوہ کے بارے میں ہے جو اس سے چھوٹے آدمی سے شادی کر رہی ہے اور اسے جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک 40 سالہ بیوہ مہر النساء کے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 بچے ہیں۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ ماہر نامی لڑکے سے ملتی ہے اور ماہر کا تعلق ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے۔ نمبر 7 بختاور سے بختوں تک ایک دلکش ڈرامہ سیریل ہے جو بختاور نامی ایک نوجوان مضبوط لڑکی کے تبدیلی کے سفر کو بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پریشان حال گھر کی بیڑیوں سے آزاد ہوئے مشکلات پر قابو پانے اور اپنے لیے ایک روشن مستقبل کی طرف راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے مرکز میں سیریز لچک، عزم اور مشکلات کے درمیان ذاتی آزادی کے حصول کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے۔ بختاور کا سفر اس کے غیر فعال خاندان کے ہنگامہ خیز پس منظر کے درمیان شروع ہوتا ہے، جہاں وہ بدسلوکی، نظر انداز اور جذباتی انتشار سے دوچار ہوتی ہے۔ ایک ناقابل تسخیر جذبے اور تبدیلی کی غیر متزلزل خواہش کے ذریعے بختاور اپنے جابرانہ ماحول کی قید سے بچنے اور اپنے لیے ایک نئی تقدیر بنانے کے لیے ایک جرأت مندانہ جدوجہد کا آغاز کرتی ہے۔ جیسے جیسے داستان سامنے آتی ہے، ناظرین بختاور کی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بے شمار چیلنجوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور آزادی کے راستے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیانت بھرے رشتوں سے لے کر معاشرتی بدنامی اور تعصب کا مقابلہ کرنے تک بختاور کا سفر مشکلات سے بھرا ہوا ہے جو اس کی طاقت اور عزم کا امتحان لیتا ہے۔ نمبر 6 جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی تاریخی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جو کرنل زید آئی فرق کی کتاب بچھڑ گئے پر مبنی ہے۔ اس سیریز کی فلمز کے تحت کر رہے ہیں۔ مہرین عالم بطور اسکرین پلے شریک منصف ہے اور H2 ہدایت کاری اور پروڈیوسر حسام حسین اپنے بینز اسے علی معین نے لکھا ہے۔ اس میں وحاج علی، ماہا علی اور طلحہ چہور مرکزی کرداروں میں ہیں۔ 1970 سے 1971 میں ترتیب دی گئی۔ جو بچھڑ گئے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ پر مبنی ہے، جس میں سقوط ڈھاکہ بھی شامل ہے۔ اس کا پریمیئر جیو انٹرٹینمنٹ پر 12 دسمبر 2021 کو ہوا اور ہفتہ وار نشر کیا گیا۔ یہ شو 13 مارچ 2022 کو 14 اقساط کے ساتھ ختم ہوا۔ یہ پلاٹ بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت مغربی پاکستان اور جدید دور بنگلہ دیش کے درمیان سیاسی تنازع کے گرد گھومتا ہے اور 1970 سے 1971 تک کے افسانوی واقعات سے متعلق ہے۔
نمبر 5 میرے ہم نشین۔ خجستہ دلاور خان ایک نوجوان پشتون یتیم طالب علم جس کا تعلق سوات سے ہے، ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئیں کیونکہ اس کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ اس کی منگنی اپنی کزن درخزئی خان سے ہوئی ہے جو کسی نہ کسی طرح مغرور ہے اور مزید پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اسے اندر سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے۔ جہاں خجستہ نہیں ہے تاہم درخزئی کا بڑا بھائی امروز خجستہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا ہے اور اسے مزید تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی حمایت کی وجہ سے خجستہ اپنے خاندان کی بزرگوں کو راضی کر لیتی ہے اور 5 سال کے لیے میڈیکل کالج میں مزید تعلیم کے لیے شہر جاتی ہے۔ وہاں اس کی بیا کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر ہادی شہریار اور اس کی کزن اور منگیتر آئمہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہادی کو خجستہ سے پیار ہونے لگتا ہے جس سے آئمہ کو غصہ آتا ہے۔ ہادی کے والد شہریار اور اس بیوی سبیکہ ہادی کے چھوٹے بھائی حسن کو بھی ڈاکٹر بننے پر مجبور کرتی ہے، لیکن حسن بھی ایک مغرور انسان ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کے بغیر پلا بڑھا ہے۔ آئمہ خجستہ سے نفرت کرنے لگتی ہے کیونکہ ہادی نے اسے پسند کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے خجستہ کو نیچے لانے کے لیے کئی طریقے تلاش کرنے کے لیے حسن کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4 بھرم۔ بھرم ایک بہت پسند کیا جانے والا پیارا ڈرامہ ہے جو اب ہم ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ جس میں آج کے چند معروف چہروں کو پیش کیا گیا ہے ہر نئی قسط کے ساتھ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ وہاج علی اور نور خان نے اس محبت کی کہانی میں کالج کی ایک نوجوان طالبہ اور ایک عورت کی تصویر کشی کی ہے جو محبت میں دیوانہ ہے۔ یہ جوڑا شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں چونکہ نور اپنے کزن سے شادی کرنے کے لیے اپنے خاندان کی طرف سے دباؤ میں ہے۔ اس جوڑے کے لیے معاملات مزید مشکل ہونے لگتے ہیں۔ اس داستان کے پس منظر میں ایک محبت کا مثلث بھی ہے۔ نمبر 3 یوں ہی۔ اس میں مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار میں ہیں۔ سیریز کی پہلی قسط اصل میں ہم ٹی وی پر 5 فروری 2023 کو نشر ہوئی تھی۔ یوں ہی کی کہانی ایک عام شہری پاکستانی خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے اصولوں اور فرسودہ روایات پر امریکہ سے واپس آنے والے ایک رشتہ دار سے سوال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 فرق۔ فرق تو مختلف افراد عرصہ، سحر خان اور کمال فیصل قریشی کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار زندگی کے انتخابات، خواہشات اور سماجی اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکشی ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ رہنے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ اس کا تعین کریں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 گھسی پیٹی محبت۔ یہ سیریل ایک آزاد اور پر اعتماد لڑکی سمیہ رمشا خان کی زندگی پر مبنی ہے جو ایک ریسٹورینٹ میں شیف کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس نے پہلی طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر لی کیونکہ اس کا پہلا شوہر رضوان وہاج علی اس کا وفادار نہیں تھا۔ اس کے دوسرے شوہر خلیل شہوت علوی کو ان کی پہلی بیوی نے شادی کی رات قتل کر دیا۔ اس کی موت کے بعد سامیہ بشارت علی عباس سے شادی کرتی ہے جو سمیہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور اپنی بیوہ بھابھی امتول جویریہ عباسی اور بھتیجے سلمان ذوحاب خان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد سلمان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد بشارت اپنی بھابھی امتول کے لیے برا محسوس کرتی ہے اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ امتول کی مداخلت کی وجہ سے اس بار پھر سمیہ کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو مایوس کرتے ہوئے بشارت کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔